آج ہم بات کر رہے ہیں توپ کاپی محل کی۔ یہ وہ جگہ ہے جو تقریباً 400 سال تک آپ کہہ لیں عثمانی سلطانوں کا نہ صرف گھر رہا بلکہ ان کی وسیع سلطنت کا ایک طرح سے مرکز بھی تھا۔ تو جو معلومات ہمارے پاس ہے، آئیے ان کی بنیاد پر ذرا اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت بڑی جگہ تھی۔ آپ اندازہ کریں 4 بڑے صحن ہیں، کوئی 400 سے زیادہ کمرے، اور ایک وقت میں وہاں تقریباً 4000 لوگ رہتے تھے۔ 4000؟ جی ہاں، جن میں حرم کی ہی تقریباً 300 کنیزیں شامل تھیں۔ تو مطلب یہ اپنے آپ میں ایک چھوٹا موٹا شہر تھا۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد رکھی تھی سلطان محمد فاتح نے 1459 میں، یعنی قسطنطنیہ کی فتح کے کچھ سال بعد ہی۔ تو یہ صرف رہنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ ریاست چلانے کا مین سینٹر تھا۔ بالکل، وہیں سے سلطان اپنے احکامات جاری کرتے تھے۔ وزراء کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھیں، اور جو باہر کے سفیر آتے تھے ان کو سلطنت کی شان و شوکت بھی ظاہر ہے وہیں دکھائی جاتی تھی۔ تو یہ صرف رہائش گاہ نہیں تھی بلکہ طاقت، تعلیم اور انتظامی امور سب کا مرکز تھا۔ اور اس کا جو طرز تعمیر ہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ سنا ہے کہ یہ کئی تہذیبوں کا ایک مکسر سا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں آپ کو اسلامی، یورپی اور خاص طور پہ جو عثمانی سٹائل ہے ان سب کی جھلک ملے گی، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلا بھی ہے۔ اچھا۔ جی، مختلف سلطانوں نے، جیسے سلیمان ذیشان، انہوں نے اس میں کافی تبدیلیاں اور اضافے کیے۔ پھر دیکھیں 1509 میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا اور 1665 میں ایک بہت بڑی آگ لگی تھی۔ تو اس کے بعد بڑے پیمانے پر مرمت کا کام ہوا، اور اس میں جو مشہور عثمانی آرکیٹیکٹ ہیں معمار سنان، ان کا بھی کافی کردار رہا ہے۔ چلیں اب ذرا محل کے اندر چلتے ہیں۔ یہ جو 4 صحنوں کا ذکر آپ نے کیا، ان کا کیا سسٹم تھا؟ دیکھیں، یہ صحن صرف کھلی جگہیں نہیں تھے، یہ اصل میں عثمانی نظام مراتب کو دکھاتے تھے۔ پہلا صحن جو تھا وہ عوام اور فوجیوں کے لیے نسبتاً زیادہ کھلا تھا۔ ٹھیک۔ پھر آپ دوسرے صحن میں آتے ہیں، وہ انتظامی امور کے لیے تھا۔ وہیں پر شاہی دیوان یعنی امپیریل کاؤنسل تھی، جہاں وزراء بیٹھ کر ریاستی معاملات پر بحث کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے آپ اندر جاتے تھے، رسائی کم ہوتی جاتی تھی اور جگہ کی اہمیت بڑھتی جاتی تھی۔ اور پھر حرم، یہ نام تو ہمیشہ سے ایک پراسراریت سے جڑا ہوا ہے۔ جی، حرم اصل میں سلطان اور ان کے خاندان کی ذاتی رہائش گاہ تھی۔ یہاں والدہ سلطان ہوتی تھی جو حرم کی سمجھے ہیڈ ہوتی تھی، بہت پاورفل۔ اچھا۔ ان کے علاوہ سلطان کی بیویاں، بچے، کنیزیں سب یہیں رہتے تھے، اور اس کی پرائیویسی بہت اہم تھی۔ ایک قانون تھا، قانون نامے، سلطان محمد فاتح کا۔ جی۔ اس کے تحت اندرونی صحنوں میں بالکل خاموشی لازمی تھی۔ اس سے وہاں کے ڈسپلن اور کنٹرول کا اندازہ ہوتا ہے۔ محل کے باورچی خانے بھی کافی مشہور سنے ہیں۔ وہاں ہزاروں برتن تھے اور کوئی خاص پیالہ بھی تھا جو زہر کا پتہ دیتا تھا۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہی کچن میں کوئی 12,000 کے قریب چینی مٹی کے برتن تھے، اور ان میں وہ ایک خاص سبز رنگ کا سیلاڈون پیالہ بھی تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کھانے میں زہر ہو تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ واقعی؟ جی، اب یہ سچ ہے یا نہیں یہ تو اللہ جانے، لیکن یہ شاید اس زمانے میں سلطان کی حفاظت کے لیے جو سخت اقدامات کیے جاتے تھے نا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور محل کا خزانہ، وہ سب سے قیمتی حصہ مانا جاتا ہے۔ وہاں کیا خاص ہے؟ عثمانی دور کے ہتھیار ہیں، نوادرات ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ ہے مقدس تبرکات۔ مقدس تبرکات؟ جی، یہ تبرکات سلطان سلیم اول 16ویں صدی میں مصر فتح کرنے کے بعد استنبول لائے تھے، اور ان کا یہاں لایا جانا صرف مذہبی نہیں تھا بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیاسی قدم بھی تھا، جس سے عثمانی سلطان کا خلیفۃ المسلمین کا درجہ اور مضبوط ہوا۔ ان تبرکات میں کیا کیا شامل ہے؟ ان میں سب سے اہم تو وہ اشیاء ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، جیسے آپ کی تلوار ہے، دانت کا ایک ٹکڑا بتایا جاتا ہے، آپ کی مہر نبوت ہے، داڑھی مبارک کے بال ہیں، سکلو شریف اور مقدس چادر بلیسڈ مینٹل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی وہاں موجود ہے۔ یہ سب ایک خاص کمرے پریوی چیمبر میں رکھے ہیں، اور آج بھی لاکھوں لوگ بہت عقیدت سے انہیں دیکھنے آتے ہیں۔
ایک ذریعے میں یہ روایت بھی ملتی ہے، اگرچہ اس کا ماخذ صرف وہی ذریعہ ہے، کہ مستقبل میں کوئی سلطان سلیم رابع ہوں گے جو یہ تبرکات امام مہدی کے حوالے کریں گے۔ اچھا، پھر اس محل کی تاریخ میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ شاہی رہائش گاہ کب تک رہا؟ یہ 19ویں صدی کے وسط تک، یعنی 1853 تک رہا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی رہائش کا بدل لی اور وہ نئے بنے ہوئے یورپی طرز کے دولم بادشاہ محل منتقل ہو گئے۔ تو توپ کپی کی شاہی حیثیت ختم ہو گئی؟ جی، وہ ختم ہو گئی۔ پھر جب ترکی جمہوریہ بنا تو 1924 میں سے باقاعدہ طور پر ایک میوزیم بنا دیا گیا۔ اور آج تو یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے۔ بالکل، 1985 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا، اور آج یہ ترکی کے سب سے مشہور میوزیمز میں سے ایک ہے۔ سالانہ تقریباً 30 لاکھ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ تو زائرین وہاں آج کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ بہت کچھ۔ عثمانی دور کے لباس ہیں، ہتھیار ہیں، نایاب قلمی نسخے ہیں، شاہی خزانہ ہے، اور ظاہر ہے محل کے اندر سے بوسفورس کا نظارہ تو ہے ہی بہت خوبصورت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ توپ کاپی محل صرف ایک عمارت نہیں، یہ تو جیسے عثمانی سلطنت کی پوری کہانی ہے، ان کی طاقت، ان کی تہذیب، ان کا نظام، ان کی ذاتی زندگیاں، سب کچھ ایک جگہ پر۔ بالکل، اور یہ چیز سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ہی جگہ پر ریاستی طاقت کا مرکز بھی، انتہائی نجی خاندانی زندگی یعنی حرم بھی، اور پھر مقدس ترین مذہبی تبرکات کا ذخیرہ بھی، یہ کس طرح ایک عظیم سلطنت کی جو پیچیدگیاں تھیں اور اس کی جو گہری ثقافتی جڑیں تھیں ان کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ آج بھی تاریخ کو محسوس کر سکتے ہیں۔